Assalamu alaikum viewers and welcome to my YouTube channel. Today we shall talk all about a brief history of English literature, Old English literature that started from 450 to 1100 after death. Old English literature کے اندر انگریزی کا وہ ماضی ہے جس میں انگریزی ادب جو ہے وہ ایک باقاعدہ ادب کی شکل میں تو موجود نہیں تھا، کیونکہ انگلستان جسے ہم جانتے ہیں آج انگلینڈ کے نام سے ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، اور یہاں کے مقامی باشندے جو تھے وہ کیلٹس کہلاتے تھے۔ تو کیلٹس یہاں پر جب تھے تو چھوٹے سے ایک حکومت یا اپنی جو ان کی مقامی حکومت تھی اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد یہاں پر رومنز کا قبضہ ہوا۔ رومنز جب یہاں پر آئے تو وہ ایک پیگن سوسائٹی تھی، نان بلیور سوسائٹی تھی، وہ اپنے آباء و اجداد اور پوروجوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ پیگنز جو تھے خاص طور پہ وہ اینیمزم فالو کرتے تھے۔ اینیمزم کا مطلب ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اسپرٹس۔ دے فالو دے ورشپ دا اسپرٹس آف دیئر فور فادرس۔ تو یہاں پر جو ادب اس وقت موجود تھا وہ ایک باقاعدہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں اورلی ٹرانسفر ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ٹرائب جو موجود تھے وہ کیلٹس کہلاتے تھے۔ کیلٹس کی تاریخ بہت کم ملتی ہے کہ ان کی اوریجن کیا ہے، یہاں پر کب آئے۔ پھر یہاں پر رومنز کا قبضہ ہوا، روم والے اپنے ساتھ لینگویج لے کر آئے، اپنا کلچر لے کر آئے، اپنا ہیریٹیج اپنی ثقافت لے کر آئے، اور انہوں نے انگلستان کے اندر اپنی ثقافت کو پروان چڑھایا۔ پھر یہاں پر رومنز کے یہاں سے نکلنے کے بعد جب 400 صدی میں رومنز یہاں سے نکلے تو اس وقت سینٹ آگسٹائن یہاں پہ پہنچا اور عیسائیت کا جو پیغام ہے وہ اس نے آگے اس کی پرچار کی۔ تو اولڈ انگلش لٹریچر جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ خاص طور پر 3 مین پیریڈز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ ایک ہے 450 سے 11ویں صدی تک، اور اس کے بعد 11ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کا جو زمانہ ہے یہ مڈل انگلش لینگویج یا میڈیول پیریڈ کہلاتا ہے۔ اور انگریزی ادب کے اندر خاص طور پہ جو ایک رینیساں پیریڈ یا ری برتھ آف لرننگ ہے وہ 15ویں صدی میں شروع ہوتی ہے، اور 15ویں صدی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن انگلش لٹریچر باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ملکہ الزبتھ کا زمانہ ہے، اسے گولڈن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہیں سے جو ہے انگلش لٹریچر اپنی اصلی حالت میں شروع ہوا۔ 5ویں صدی عیسوی میں یہاں پر جرمنی کے 3 ٹرائبز یہاں پر جو پہلے سے ہی گات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کب یہاں سے رومنز نکلیں اور ہم انگلینڈ پر چڑھائی کر دیں، تو وہ ان میں 3 ٹرائبز تھے، ایک تھے اینجلز، ایک تھے جوٹس اور ایک تھے سیکسن۔ ان 3 ٹرائبز نے انگلستان پر دعویٰ بول دیا اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنے ٹرائبز جو ہیں وہ بسا لیے۔ اس طرح جو اینجلز تھے، سیکسن تھے، جوٹس تھے، انہوں نے اپنے اپنے علاقے جو ہے وہ منتخب کر لیے۔ اینجل جو ایسٹ میں رہتے تھے ویسٹ میں رہتے تھے، اسی طرح سیکسن جو تھے ان میں جو ایسٹ میں رہتے تھے وہ ایسکس کہلائے، ویسٹ میں جو رہتے تھے وہ ویسکس کہلائے۔ اور یہاں پر ان کے آنے کے ساتھ ان کی 7 جو مین ٹرائبز ہیں، 7 ٹرائبز کے اندر، 7 قبیلوں کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ تو ہر ایک ٹرائب کا اپنا ہی ایک نظام ہوتا تھا ملک چلانے کا یا اپنے ٹرائب کو کیری آن رکھنے کا۔ تو لٹریچر اس دور کے اندر جو پروان چڑھا اس کی کوئی اصل شکل موجود نہ تھی، بلکہ لٹریچر زیادہ تر اورل ٹرانسکرپشن کے ذریعے یعنی فوک لور کے ذریعے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں خاص طور پہ چونکہ یہ ایک پیگن سوسائٹی تھی اور ان کا جو ریلیجن تھا وہ اینیمزم تھا۔ اینیمزم از اے لیٹن ورڈ وچ مینس دا اسپرٹس۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی روحوں کی پرستش کرتے تھے، اور ان لوگوں کو ہر جگہ روحیں نظر آتی تھیں، خاص طور پہ اپنے آباء و اجداد یا پوروجوں کی روحوں کی یہ پرستش کرتے تھے۔
یہ قبیلے جو تھے یہ جنگجو قسم کے قبیلے تھے، اور یہاں پر جو ان کی زبان تھی خاص طور پہ وہ ہر ٹرائب کی اپنی زبان تھی، لیکن اینجلز جو تھے وہ جو لینگویج بولتے تھے وہ اینگلکا کہلاتی تھی، اور اینگلکا سے ہی آگے انگلش کا ورڈ ڈیرائیو ہوا ہے۔ تو ان 3 ٹرائبس کے بعد جو نیکسٹ نمبر آتا ہے وہ ہے نارمنز کا پیریڈ۔ نارمن کون تھے؟ یہ فرانس کے نارتھ کے اندر رہائشی تھے، سی فرائرر تھے، یہ سمندری لٹیرے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے انگلستان پر حملہ کیا تھا نارتھ آف انگلینڈ سے، اور یہ جو زبان بولتے تھے وہ بیسیکلی فرینچ تھی، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جب حملہ کیا تو اس سے پہلے انہوں نے نارتھ آف فرانس پہ بھی حملہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے وہاں پر انہیں بغیر کسی مزاحمت کی جگہ دے دی، وہاں کے لوگوں سے انہوں نے خاص طور پہ وہیں پہ رچ بس کے، وہاں سے انہوں نے کلچر سیکھا اور وہیں پہ شادیاں کی، اور پھر یہاں پر جب انہوں نے جب نارمنڈی میں رہتے تھے جو نارتھ آف فرانس کا علاقہ ہے، تو وہ اپنے ساتھ یہاں پہ فرینچ لٹریچر بھی لے کر آئے، اور 10ویں صدی میں 1066 کے اندر خاص طور پہ انہوں نے یہاں پر آ کر جو ہے قبضہ کر لیا۔ اس وقت ان کا جو بادشاہ تھا وہ تھا ولیم آف نارمنڈی، اور یہاں پر آ کر ولیم دا کنکرر کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوا۔ تو اس طرح یہاں پر 1066 میں باقاعدہ ولیم دا کنکرر دیٹ از اس نے 7 ان ریاستوں کو متحد کر کے جو ہے وہ انگلستان کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر اولڈ انگلش لٹریچر جو کہ رومنز یا کیلٹ سے شروع ہوتا ہے 55 صدی سے عیسوی سے، وہ آ کر 1066 تک جو ہے یہ مکمل جو زمانہ ہے، یہاں پر انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ ایک راج گدی شروع ہوئی، اور ایک باقاعدہ یہاں پر جو ہے بادشاہت کا نظام چلا۔ تو اس طرح یہاں پر ہمیں انگریزی کے اندر چھاپ ملتی ہے، خاص طور پہ رومن زبان کی، فرینچ کی، اور بہت ساری قبائل کی زبان بھی ملتی ہے۔